بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی، اس کا اگر سادہ سا مفہوم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تعالو تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے کام حرام ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولاد کو قتل مت کرو اس وجہ سے کہ تمہیں مال کی کمی لگ جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ناحق کسی کا قتل نہ کرو، فحاشی مت کرو چاہے وہ کھلی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے اس بات کا تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل رکھو۔ بڑی عجیب سی بات ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کام کون سے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کام بھی بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ساتھ شراکت داری مت کرو، ناحق کا قتل مت کرو، اولاد کا قتل مت کرو، فحاشی مت کرو۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی بات بیچ میں کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اس کے اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کام کون سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ والدین کے ساتھ اگر احسان لیول سے نیچے کبھی کوئی کام کر دیا تو حرام ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے نا کہ میں بتاتا ہوں کہ حرام کام کون سے ہیں، اور ان بٹوین اللہ کہتا ہے وہ بالوالدین احسان۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ اگر احسان لیول کا سے نیچے کوئی کام بھی کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو پاؤ اما یبلغن عندک الکبری واحدہما وکلاہما، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پاؤ یا دونوں کو پاؤ، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ آپ کو پتا ہے اف عربی زبان میں اگر آپ ایسے کر دیں نا اپنے شولڈر کو ہلکا سا ایسے، یہ اف ہے۔ اللہ کہتا ہے اف بھی نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقل ربہما قولا کریما، ان کے ساتھ بہترین بات۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا واخفض لہما جناح الذل، اور اپنے کاندھے ان کے آگے جھکا دو، جیسے پرندہ نہیں جھکاتا اپنے پروں کو اپنے بازوں کو سے جھکاتا۔ تو یہ لیول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کا۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں والدین کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس نے اولاد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے اولاد کو کہ اس نے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرے۔ 4 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کی شراکت داری نہ کرو، کسی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہ زکوٰۃ دو، کہ حج کرو، کہ جہاد کرو، کہ قتال کرو، نہیں۔ اللہ دوسری بات کرتا ہے وبالوالدین احسانا، کیونکہ انسان کو اللہ کے نزدیک پہنچانے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ والدین۔
اللہ کے نزدیک پہنچانے کی، اللہ کے ہاتھ میں انسان کو پہنچانے کی جو سب سے پہلی سیڑھی وہ والدہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے اس لیے کہا، والدین سے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ مکافات عمل ہے. جو آج بچہ ہے وہ کل والدین بنے گا ہی بنے گا. تو ہم سب کو چاہیے جن کے والدین حیات ہیں، چاہے ان کی ایک حیات ہوں یا دونوں حیات ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ، ہمارا ان کے ساتھ تعلق بہت اعلیٰ، بہت افضل ہونا چاہیے. یعنی سورہ لقمان میں تو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کے دوران ایک اور بات بھی آئی تھی بڑی خوبصورت، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر وہ شرک کرتے ہیں، تمہارے والدین اگر شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہاں ان کے خلاف ہو جاؤ، لیکن ان کے جو والدین ہونے کا حق ہے وہ تم کو ویسے ادا کرنا پڑے گا جیسا ان کا حق بنتا ہے. تو وہ تمام ساتھی ہمارے، وہ تمام لوگ جن کے والدین موجود ہیں، چاہے وہ ایک ہو دو ہوں، اپنی بھرپور کوشش کیجیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں کہ کبھی ان کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہو جائے. اور والدین تو ویسے بھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی سمجھیں ایک نعمت ہے، شکایت کا اظہار تو بہت کم کرتی ہے، خاص طور پر والدہ تو بہت ہی کم کرتی ہی نہیں. اسے تو اپنا ہر چاند کرن جو ہے وہ چاند ہی نظر آتا ہے. اسی لیے تو وہ اپنی بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے، گو کے گھر میں چاند گرہن لے کے گھوم رہی ہے. اس کے لیے تو بہت ہی بڑا لال کا ٹکڑا ہوتا ہے. اپنے والدین کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، اور جن کے والدین ان کے ساتھ اب نہیں ہیں ان کی اولاد کو چاہیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع، منقطع ہو جاتے ہیں، عنہ، اس سے، عملہ، اس کے تمام عمل، الا، تین چیزیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم جو نافع ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائیں ان کے مرنے کے بعد کرتے، جبکہ رویہ ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں ان کی موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے زندگی میں، اپنی زندگی میں جب وہ حیات ہے تب ان کے لیے جنت کا مطالبہ. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ان سب کو بھی جن کے والدین حیات ہیں، اور وہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرے. اور صدقہ جاریہ بننے کے بہت سارے طریقے کار، کچھ نہ کرے تو کم سے کم وہ جن سے آپ کے والدین محبت کرتے تھے ان سے محبت کے بعد، جن سے آپ کے والدین کے اچھے تعلقات ہیں ان سے اپنے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبجیکٹ ہمارا چل رہا تھا جملہ اسمیہ، ہم نے شروع کیا. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اور ہم نے جملہ اسمیہ چونکہ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ کے لحاظ سے ہم نے جو چیزیں معرفہ بن سکتی تھی، اس میں علم تھا، ہم نے اس میں علم کو معرفہ بنایا، ہم نے اس میں ضمائر کو معرفہ بنایا، ہم نے اس میں اشاروں کو معرفہ بنایا، ہم نے مورخ بالنام کو اشارہ بنایا. شروع میں نے آپ سے بتایا تھا کہ مفرد اور مفرد جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، جب مفرد اور مفرد جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو اس سے مرکب وجود میں آتا ہے. السلام اور علیکم مرکب جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ مرکب جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، اسے سر، آپ کی ویڈیو بالکل صحیح نہیں آ رہی ہے. جی کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ جی آپ کی ویڈیو صحیح نہیں آ رہی ہے. بہت بلر آ رہی ہے. ہلو سر، آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت بلر آ آواز رہی ہے. سر آواز آ رہی جمیل ہے. صاحب، جمیل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رحیم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
سر آواز صحیح آ رہی ہے لیکن ویڈیو نہیں آ رہی اسی طرح. جی آواز آ رہی ہے لیکن ویڈیو نہیں کلیئر ہے. رحیم صاحب آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی سر آواز آ رہی ہے لیکن ویڈیو کلیئر نہیں ہے. جی السلام علیکم. مجھے تو ویڈیو بھی پرابلم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا انٹرنل کوئی سسٹم ہو. آواز بالکل ٹھیک ہے لیکن ویڈیو میں پرابلم ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز سر آواز آ رہی ہے. جی آواز بالکل کلیئر ہے آپ کی. رحیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ کسی کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آپ کی آ رہی ہے. हमारी आवाज सर को नहीं आ रही. جی کامدی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ایک منٹ مجھے دیں، میں ایک منٹ چیک کرتا ہوں. تھینک یو سر. جی میں چیک کرتا ہوں، ایک منٹ دیں مجھے، ایک منٹ. آج ہاں مجھے آپ لوگ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، مجھے ایک منٹ دیں، میں ایک منٹ چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی چیک کرتا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ जी आवाज آواز تو آ رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے. ایکچولی میرا پچھلے 2-3 دن سے نیٹ کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے آج جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی کمرہ چینج کیا. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پیچھے کوئی کام ہوا ہے، تو اس میں کوئی فائبر کا جو تھا کنیکشن، اس میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا. چلے لیٹس سی انشاءاللہ. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی سر آواز آ رہی ہے. چلے. ہم نے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا جو مرکبات کے حوالے سے، اور مرکبات کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 چیزیں آئی تھی کہ جب نے کہا تھا کہ جب ایک الگ لفظ ہوتا ہے، ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے، اس کا مفرد کہتے ہیں، اور مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو اس سے ایک مرکب میں آتا ہے. یہ مرکب 2 قسم کا ہو سکتا ہے. یا تو ایسا مرکب ہو سکتا ہے کہ جس میں بات واضح ہو جائے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں یا جملہ کہتے ہیں. اور پھر ایسا مرکب بھی ہو سکتا ہے جس میں بات واضح نہ ہو، اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب تام جملہ، ہم نے جملے بنائے، اور ہم نے جملے جتنے بھی بنائے تھے شروع میں، اس میں تمام میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کا مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی اس میں آپ کی مفرد تھی. اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی بنایا تھا. مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب؟ سر مرکب توصیفی میں جو ہے ایک موصوف ہوگا مرکب اور ایک توصیفی کی صفت پہلے ہوگی. طرف تعریف بیان کر دیں. پھر اس میں ایک موصوف ہوگا اور اس کی صفت بیان کی جائے گی. لیکن مرکب توصیفی کی میں آپ سے کہوں کہ تعریف بتائیں، تو تعریف بیان کریں. اگر میں آپ سے کہوں کہ مرکب کہتے کس کو، تو آپ کیا کہیں گے؟
तो दो मतलब दो इसमों का मजमुआ, ऐसा मुरक्कब जिसमें दो इसम हो, एक जिसमें सिफ्त हो और एक मौसूफ हो। हाँ, ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बयान करे। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बयान करे उसे हम मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। मुरक्कब तौसीफी के कितने अज्जा होते हैं सर? सर उसमें कम से कम 2 अज्जा होना जरूरी है। कम से कम नहीं, तो 2 ही अज्जा होंगे। मुरक्कब तौसीफी में 2 ही अज्जा, एक मौसूफ होगा और एक सिफ्त होगी। ठीक है। और मुरक्कब तौसीफी बनाने का तरीकेकार क्या है? तो तरीक़ाकार नहीं पता। मुरक्कब तौसीफी बनाने का तरीकेकार नहीं पता आपको? नो सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। आज के अगर हम आप जवाब देंगी? हफ्सा आप देंगी? जी। मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है? अगर वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है तो पहले अलिफ लाम लगाते हैं और क्या कहते हैं पहले मौसूफ आता है, पहले मौसूफ आता है फिर सिफत आती है। पहले मौसूफ आता है फिर सिफ्त आती है। और मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किस चीज की है? मौसूफ की। मौसूफ की है। सिर्फ जो है वो 100% ताबे होती है मौसूफ, ठीक है। हमने मुरक्कब तौसीफी बनाए, फिर मुरक्कब तौसीफी को हमने जुमलों में इस्तेमाल किया था और हमने जुमलों के अंदर उसको मुब्तदा भी बनाया और खबर भी बनाया। एक बात याद रख लें तमाम लोग कि जितने भी कुरान मजीद में आपको जो भी आयत मिलेगी वो कोई ना कोई जुमला होगी, या तो वो जुमला इस्मिया होगी या वो जुमला फेलिया होगी। उस आयत के अंदर आपको मुख्तलिफ मुरक्कबात भी मिलेंगे और ये जो मुरक्कबात होते हैं वो जुमले में कुछ ना कुछ बन के आते हैं। कभी मुब्तदा बन के आ सकते हैं, कभी खबर बन के आ सकेंगे, कभी वो जब आप जुमला फेलिया करेंगे तो उसमें फाइल बन के आ सकेंगे, उसमें मफूल बन के आ सकेंगे। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ बन के आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें बन के आ सकती हैं। ये याद रखिएगा। मुरक्कब तौसीफी जैसे हमने सूरह गाशिया में भी जब हमने किया था तो हम सिर्फ मुरक्कब तौसीफी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। अगला के अगर आप देखें तो हर आयत के अंदर वो मुरक्कब तौसीफी कुछ ना कुछ बन के आया है, या तो वो मुब्तदा बन के आया है, या वो खबर बन के आया है, या वो कोई और चीज बन के आया है। तो ये ज़हन में रखिएगा हमेशा, ठीक है जी। अच्छा जी, हफ्सा मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। जी हफ्सा जी, ये लड़का अल-वलदु। बस हम ये बताइए क्या लिखा हुआ है? अब जुमला में लिखा हुआ ये लड़का, ये लड़का। मुझे बताइए ये लड़का आपको क्या लग रहा है? इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसका मतलब है ये मुरक्कब नाकिस है, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताइए ये मुरक्कब नाकिस में आपको क्या चीज लग रही है, क्या चीज हो रही है इसमें? पता नहीं, गौर करें, थोड़ा सा गौर करें। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने आपसे कहा ये क्या है, ये मुरक्कब तौसीफी है। कैसे पता चला मुरक्कब तौसीफी है? क्योंकि इसमें सिफत भी है और मौसूफ भी है। नहीं, आप इसको इस तरह समझें, आपको इसलिए पता चला क्योंकि आपको इसलिए पता चला एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बता रहा है, एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बता रहा है। अब इसी चीज को बुनियाद को रखते हुए मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या चीज मिल रही, क्या मैसेज क्या मिल रहा है आपको? बस एक इस्म के बारे में बात हो रही है। हाँ नहीं, एक इस्म की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये इशारा है ना जी, ये इशारा है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, एक इस्म की तरफ इशारा किया जा रहा है।
ایک اسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی ہم ایسے مرکب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس مرکب میں اسماء اشارہ استعمال کیا جائے گا. اشارے آپ نے پڑھے تھے نا پہلے بھی, اشارے آپ پڑھ چکے ہیں نا سارے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی. کون کون سے ہیں؟ قریب کے اشارے بتائیے مجھے. قریب کے ذالکا, اور نہیں میں بھول گئی. بھول گئے؟ چلیں ہاذا ہاں بتاؤ بتاؤ ہیرو, ڈرو مت. ہاذا اور ذالک. ہیرو پٹائی کھانے والے ہو گئے تم. اشتیاق صاحب آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی ہاذا, ہاذانی, ہم. ٹھیک ہے. ہاذہی, جی ہاذہی, ہما, ہننا. سر یہ ہم اور ہما کہاں سے آ گیا؟ ہما, سر یہ ہما, ہما آپ کی not ہما. یس یس یو رائٹ, ہما. ہاں لیکن یہ ہما آپ کی کوئی گرل فرینڈ تو نہیں ہے؟ آپ بہت دفعہ یاد کرتے ہیں اس کو. نہیں, اس میں ہما کہنا چاہیے تھا مجھے, ہما. اچھا یہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے سر, گڑبڑ ہو گئی تھوڑی. جمیل صاحب آپ ذرا بتا. جی نہیں السلام علیکم. جمیل صاحب. وعلیکم السلام سر. جی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے اشارے قریب کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو پہلے میں مذکر کا بتاتا ہوں. مذکر واحد ہاذا, اور اس کے بعد مثنیٰ میں جو ہے حالت رفع میں اور حالت جر میں یا نصب میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہاذا, ہاذانی, ہاذینی, اور ہا اولائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع میں. اور مؤنث کے لیے ہاذی اور ہاتانی اور ہاتینی, اور ہا اولائی سیم وہی آ جائے گا دوبارہ. زبردست. اشتیاق صاحب کلیریفائی ہو گیا. آپ جو ہما کو بلا رہے ہیں نا, وہ ہما جو ہے نا وہ ضمائر ہے. وہ ضمائر. اوہو, صحیح صحیح صحیح. ہما اور ہم جو ہے نا سر وہ جی 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 ضمائر ہیں, وہ جی 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 ضمائر ہیں, یاد رکھیے گا. ڈاکٹر صحیح سمیرہ صحیح. دور کے اشارے بتائیے. جی دور کے اشارے ہیں مذکر کا ذالکا جی واحد ہے, اور پھر مثنیٰ میں رفع میں ذانکا اور زینکا. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے ہے واحد میں تلکا, جی اور مثنیٰ میں رفع میں تانکا, اور نصب اور جر میں تینکا, اور جمع ٹھیک ہے. کے لیے اولائکا. اولائکا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نوٹ کر لیں کہ اب ہم بات کر لیں, جیسے میں نے آپ سے کہا یہ لڑکا, تو ہم بات کر رہے ہیں ایسے مرکب کی جس میں اسم اشارہ استعمال ہو. تو ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں. اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں. اشاری مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. جی ایسا مرکب جس میں اشارہ استعمال ہو, جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. اور اسماء اشارہ آپ کو معلوم ہے قریب کا بھی ہو سکتا ہے, دور کا بھی ہو سکتا ہے, مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے, واحد, مثنیٰ, جمع تین ہو سکتے ہیں. مرکب اشاری کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں. جس طرح سے مرکب توصیفی کے دو اجزاء تھے, مرکب اشاری کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسماء اشارہ, یعنی ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے, اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسے مشار الیہ, جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو اشارہ ہوتا ہے اس کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ اس کی وسعت نکرہ. آپ نے
इशारा को मुब्तदा बनाया था ना, जी तो मुब्तदा तो मार्फा होता है ना। जी हाँ तो इशारे की जो वसत होती है वो क्या होती है? मार्फा। मार्फा होता है। एक पॉइंट याद रख लीजिए, इशारा चूंकि मार्फा होता है तो मुशारुन इलैह भी लाजमन लाजमन मार्फा आएगा, ये भी लाजमन मार्फा होना चाहिए। इशारा चूंकि बाय डिफॉल्ट मार्फा होता है, इसलिए मुशारुन इलैह को लाजमन लाजमन भी आप मार्फा लिखे हैं। अच्छा, मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा। मुरक्कब तौसीफी में का बनाने का तरीक़ेकार क्या है कि मौसूफ पहले आता है और सिर्फ बाद में आती है, ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? जी अच्छा, और फिर मुरक्कब तौसीफी में आप क्या करते हैं कि जो सिफ्त होती है वो 100% मौसूफ की ताबे होती है। तो असल अहमियत मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ की होती है। मुरक्कब इशारे में रिवर्स चलेगा, चूंकि इशारा मार्फा होता है, इशारा मार्फा होता है, मुशारुन इलैह लाजमन मार्फा आएगा। पहली बात तो ये नोट करिए, मुशारुन इलैह लाजमन मार्फा आएगा, और इशारा जो है वो मुशारुन इलैह के बेस पे चलेगा, जिस तरह से हमने जुमले इसलिए में भी किया था। यानी अगर मुशारुन इलैह आपका, तो आपको पहले हमेशा मुशारुन इलैह को डिफाइन करना पड़ेगा। मुशारुन इलैह हमेशा आपका पहला डिफाइन। मुशारुन इलैह अगर आपका मुज़क्कर होगा तो इशारा भी मुज़क्कर आएगा। मुशारुन इलैह अगर आपका वाहिद होगा तो इशारा भी वाहिद आएगा। मुशारुन इलैह अगर आपका मुसन्ना होगा तो इशारा भी मुसन्ना आएगा। मुशारुन इलैह अगर जमा होगी तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी जमा। अगर ये आखिर की जमा है तो जमा का इशारा आएगा, लेकिन अगर गैर आखिर का मुशारुन इलैह है तो फिर इशारा क्या आएगा? गैर वो मोनस मोनस वाहिद वाहिद मोनस। बस ये हमें ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से हमेशा ध्यान में रखें। जब भी गैर आकिल की जमा आएगी, जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो याद रख लीजिएगा इशारा भी वाहिद मोनस इस्तेमाल होगा, सिर्फ भी वाहिद मोनस इस्तेमाल होगी, खबर भी उसकी वाहिद मोनस के तौर पर। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये लड़का, अगर इस लड़के का आपको मैं कहूँ कि मुझे मुरक्कब इशारी बनाए तो आप बना सकते हैं, ठीक है? बस पॉइंट ज़हन में रख लें कि मुरक्कब तौसीफी में हम मौसूफ को, हम जब बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सिफ्त को पहले बुलाते हैं और मौसूफ को बाद में कहते हैं, लेकिन जब हम मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं तो मौसूफ पहले लिखा जाता है, सिफ्त बाद में लिखी जाती है। लेकिन मुरक्कब इशारी उर्दू ज़बानी की तरह से जिस तरह से बोला जाता है इसी तरह से लिखा जाता है, यानी पहले इशारा आएगा फिर मुशारुन इलैह आएगा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर ये लड़का, इसका मुझे मुरक्कब इशारी बना के बनाइए। हाजा वलदुन, देखें आपने कहा हाजा वलदुन, मुझे एक बात बताइए, हाजा वलदुन, मुझे बताइए हाजा मार्फा, हाजा मार्फा है ना, और वलदुन क्या है? नकरा। हाँ नकरा है जी। तो ये जब मार्फा और नकरा हो जाए तो क्या बन जाएगा? तो जुमला इसलिए बन गया, इसका तो तर्जुमा हुआ ये लड़का है, जबकि मैं तो आपसे कह रहा हूँ ये लड़का, और मैंने आपसे कहा मुशारुन इलैह इशारा मार्फा होता है, मुशारुन इलैह लाजमन लाजमन मार्फा आना चाहिए। अच्छा, तो हाजा अल वलदु, हाजा अल वलदु, हाजा अल वलदु, और मिला के पढ़ेंगे तो हाजल वलदु हो जाएगा। जब इसको मिला, वैसे अलग देखेंगे तो अल वलदु, और मिला के पढ़ेंगे तो हाजल वलदु, ये लड़का, हाजल वलदु, ये लड़का। ठीक है जी। तोबा,
جی آواز آ رہی ہے طوبہ؟ यस सर السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دو کتاب हाज़ैनी हाज़ानी हाज़ानी अल-कुतुबानी हाज़ानी अल-कुतुबानी خازانی الکتبانی. زبردست. مجھے ایک بات بتائیے کتاب کیا ایک کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ किताबुन ایک کتاب کو کہتے ہیں کتاب. ایک کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ किताबुन دو کتاب کو کیا کہیں گے؟ किताबान अच्छा किताबानी कुतुबानी किताबानी تو آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے کتبانی بول دیا تھا. تمہاری کتب تو بذات خود جمع ہے، کتب یعنی تو ایک نئی ٹرمنالوجی آ گئی تھی. اچھا اب بتائیے کیا ہو جائے گا؟ ہاذا ہازانی ہازانی الکتابانی اور جب ملا کر پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا ہازان الکتابانی. یہ بن جائے گا ہازانی الکتابانی. یہ دو کتاب کیا ہو جائے گا جی؟ یہ دو کتابیں. میں اب آپ سے کہتا ہوں، آپ ہی سے کہتا ہوں میں طوبہ، یہ کتابیں یہ کتابیں یہ کتابیں نہیں یہ آئے گا حاضہ الکتب. کتب یس کتب 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 یس سر. کتب کیا چیز بھی؟ تو کتب وہ ہوگی نا جمع مکسر ہو گئی. تو اس کا اعراب پہ آپ نے پیش لگایا ہوا ہے خالی، تو اس کا مطلب یہ غیر منصرف ہے. سر الف لام بھی تو لگائیں، جب الف لام لگتا الف ہے. لام آپ نے کہاں لگایا؟ آپ نے تو خالی حاضی کتب کہا مجھے. سر نہیں میں نے کہا تھا حاضہ الکتب. اچھا الگ الگ کر کے پڑھ لیں شروع میں. یہ سر حاضہ الکتب فلو میں پڑھیں گے تو حاضہ الکتب. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اشتیاق صاحب. جی سر. یہ قلم حاصل قلم حاضل قلم. وہ کھڑکی ذالک کھڑکی کی عربی پتہ ہے؟ تلکن نافذۃ. تلک النافذۃ ملا کے پڑھیں گے تو تلک نافذۃ ہو جائے گا. جی جی ٹھیک ہے جی. وہ دروازہ ذالک الباب وہ دروازے ہاذہ الابواب. وہ دروازے جی جی ہاذہ الابواب. وہ دروازے آپ نے بولا نا جمع جمع. اشارہ آپ نے قریب جمع ہے دور ہے؟ جی اشارہ کون سا ہے، قریب کا ہے کہ دور کا ہے؟ جی وہ دروازے جی جی ٹھیک ہے. تلک الابواب. جی تلک الابواب. ٹھیک ہے سوری تلک الابواب. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. سمجھ میں آگے بیسک، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس کے اندر اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں، اور اسماء اشارہ آپ کو معلوم ہے کون کون سے ہیں. جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے مشار الیہ لازماً معرفہ آئے گا. ٹھیک ہے.
بس صرف آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا. اور جب آپ مرکب اشاری بنائیں گے تو بس اس چیز کا خیال رکھیں گے آپ کہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ مشار الیہ کو فالو کرے. باقی ساری چیزیں اسی طرح چلیں گی جس طرح سے آپ کا مرکب توصیفی میں تھا. یعنی اشارہ چونکہ معرفہ ہی ہوتا ہے اس لیے مشار الیہ لازم معرفہ ہوگا. اشارہ اگر حالت نصب یا جر میں ہوگا تو یہ بھی حالت نصب جر میں چلا جائے گا. مشار الیہ اگر مؤنث ہوگا تو اشارہ بھی مؤنث آئے گا. باقی ساری ترکیب آپ کی اسی طرح. ٹھیک ہے سر جی. کامدی صاحب ایک میرا سوال تھا. دو اچھا جی السلام علیکم. میں یہ پوچھا تھا کہ یہاں پہ ہم نے وہ کلب استعمال کیا اشارہ جو دور کا تھا اور ہم نے دروازے تھے تو وہ جمع کا وہ تھا. تو یہاں پر ہم نے تلکا کیوں استعمال کیا اور الائی کا کیوں نہیں استعمال کیا؟ زبردست, بہت زبردست. دیکھیں سر جی بہت سمپل ہے, پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے پاس جب جمع آئے گی نا جی, جمع جب بھی آئے گی تو آپ نے اس چیز کو پہلے دیکھنا ہے کہ جو جمع ہے یہ عاقل کی جمع ہے کہ غیر عاقل کی جمع ہے. اب آپ کا سوال کہ عاقل کس کو کہتے ہیں اور غیر عاقل کس کو؟ جی جی ٹھیک ہے, وہ کلیئر, بالکل ٹھیک. کلیئر ہے. تو دروازے غیر ہے وہ غیر عاقل ہے کہ عاقل ہے؟ غیر عاقل, دروازہ غیر عاقل. ٹھیک ہے. تو جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی یاد رکھیے, جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی چاہے اشارہ ہو چاہے صفت ہو, چاہے اشارہ ہو چاہے صفت ہو چاہے خبر ہو, جی یہ ہمیشہ واحد مؤنث. ٹھیک ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اب آپ چونکہ لائن پہ آ گئے ہیں تو سوال بھی کریں, پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا, پھر تو کام ہونا چاہیے نا پورا سر. تو آپ سے کام کراتے ہیں. سوال ہے آپ سے, یہ محنتی طالب علم ہے. اچھا یہ محنتی طالب علم ہے. جی ٹھیک ہے. پہلے تو مجھے بتائیں یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ آپ کو ناقص لگ رہا ہے کہ تام لگ رہا ہے؟ یہ مکمل ایک جملہ ہے. تام, ٹھیک ہے. جی تام, چلیں بالکل. اب مکمل جملہ ہے, اس کا مطلب اس کا ایک مبتدا ہوگا جی اور ایک اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. جی بتائیے مبتدا کیا ہے, اس میں خبر کیا ہے؟ جی مبتدا اس کے اندر طالب علم ہے اور خبر محنتی ہے. سوچ لیں سر. یہ طالب علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ محنتی ہے, تو محنتی جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی اور طالب علم آپ کے پاس مبتدا ہو گیا. محنتی خبر ہو گئی. جی یہ محنتی خبر ہو گئی. جی محنتی یہ خبر ہے اس کی, اور طالب علم آپ کا مبتدا ہو گیا. جی طالب علم مبتدا ہو. اچھا, اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اشارہ ہوا اس کا. تو گڑبڑ ہو گئی. تو اشارہ اگر ہوا تو کچھ نہ کچھ تو بنے گا نا. یہ اچھا تو دوبارہ بات کریں. ریورس انجینئرنگ, آپ تو ویسے انجینئر ہیں, ریورس انجینئرنگ کریں سر. اچھا, یہ محنتی طالب علم ہے. جی مجھے تو اس کے اندر یہی سمجھ میں آ رہا ہے, اگر آپ تھوڑی سی وضاحت اس میں کر دیں. محنتی طالب علم ایک پوری محنتی طالب علم خبر ہوئی اور یہ ہاں صحیح ہے, صحیح جا رہے ہیں. پکڑ لیا آپ نے, لگتا پکڑ لیا. محنتی طالب علم جو ہے یہ ایک پوری خبر ہو گئی اور یہ مبتدا میں چلا گیا آپ کا. زبردست, کیونکہ آپ اشارہ کیا آپ نے, جی نے کہا یہ ہے محنتی طالب علم. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ اشارہ ہے, جی اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے, جی تو مبتدا ہو جائے گا. صحیح. اب آپ سے ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے یہ آپ کا یہ اشارہ ہو گیا. جی یہ آپ کا اشارہ ہو گیا. جی اور جو ہے اپنا محنتی طالب علم جو ہے یہ آپ کی خبر ہو. ٹھیک ہے. آپ محنتی طالب علم مجھے بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ محنتی طالب علم مرکب ہے, مفرد تو نہیں ہے.
कौन सा मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब तौसीफी है, सिफत बयान हो रही है तालिब इल्म की। ठीक, तो इसका मतलब मुब्तदा तो आपका ये हो गया, तो ये की अरबी क्या हो जाएगी सर? हाजा। हाजा। अब एक पॉइंट हमेशा नोट कर लीजिएगा जी। अभी तो आपने लिख दिया हाजा, आपको अगर आसानी से हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, ना हो तो हमेशा पहले इशारा है ना जी, इशारे का बेस लाइन जो है ना हमेशा मुशारुन इलैह के बेस के ऊपर। मुशारुन इलैह मेहनती तालिब इल्म है आपका। हाँ, तो मेहनती तालिब में आपको पता चल गया क्या है जी। पहली बात तो वाहिद है और मुज़क्कर है। जी ठीक। वाहिद और मुज़क्कर है तो इससे आपने हाजा लगा दिया। जी अगर यहाँ होता है ये मेहनती तालिब तलबा है जी, तालिब है नहीं, तो जी। फिर उस सूरत में क्या हो जाता है कि आप इशारा हाजा नहीं लगाते, फिर आप जी, फिर हम हाजी हाजी ही लगाते। जी, हाजी ही लगाते। ठीक है, तो हाजा मेहनती तालिब इल्म करें। जी मेहनती तालिब इल्म तो तालिबुन हो जाएगा, मेहनती के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा अरबी का? वो मैं कर देता हूँ। इसके लिए आपने कहा ताले, इसको क्या करूं पहले बताए? तालिबुन तालिबुन और मेहनती के लिए मुज्तहिदुन। मुज्तहिदुन। तालिबुन मुज्तहिदुन, ये मेहनती। अब मुरक्कब तौसीफी का ट्रांसलेशन कैसे होगा? जी पहले हमारे पास जो है वो मौसूफ आएगा, पहले सिफत आएगी। पहले सिफत आएगी। जी, पहले सिफत आएगी। जुमले का तर्जुमा कैसे होगा? पहले मुब्तदा जी, उसके बाद खबर। ठीक अब खबर चूंकि मुरक्कब है, जी, मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब तौसीफी है। जी, मुरक्कब तौसीफी का ट्रांसलेशन तो आप करेंगे ये मेहनती तालिब इल्म। जी ठीक। अब इसका एनालिसिस करें। हाजा हाजा इशारा हुआ, हाजा इशारा हो गया और इशारा होके मुब्तदा हो गया। और तालिबुन जो है ये और वो दोनों अलग अलग करें, पहले अलग अलग करें। तालिबुन क्या है? ये तालिबुन भी मुब्तदा है यहाँ पे। नहीं, मुब्तदा तो हाजा है। जी, अच्छा, तो ये तालिबुन और मुज्तहिदुन दोनों मिला के जो है ये सिफत हो गई है, फिर खबर हो गई। खबर जी, मुरक्कब। तालिबुन मुज्तहिदुन एक मुरक्कब है। जी, मुरक्कब है, सही। और ये मुरक्कब जो है ये बतौर खबर आया। जी ठीक है। तो इस मुरक्कब की पहले एनालिसिस करें, तालिबुन की एनालिसिस करें। तालिबुन जो है वो मौसूफ है। हाँ, तालिबुन जो है ये मौसूफ है, मुज्तहिदुन सिफत है, और ये है सिर्फ। जी, ये मौसूफ और सिर्फ मिलके क्या बने? ये मुरक्कब तौसीफी। जी, और ये मुरक्कब तौसीफी जो है इस मुब्तदा के लिए खबर बन गया, जुमला जी खबरिया हो गया इसमें। और ये खबर और मुब्तदा मिलके आपका जुमला इसमें खबरिया। जी ठीक है सर जी। ठीक है, सर जी यहाँ तक। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जोहा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, इसका करें आप। सर मेरा एक सवाल है। सवाल पूछो, तशफ़ी होगी तुमको। सर ये आपने यहाँ पे हाज़ल तालिबु क्यों नहीं किया? कहाँ? ये हाज़ा तालिबुन में हाज़ल तालिबु क्यों नहीं हुआ? अलिफ नाम क्यों नहीं लगा? बहुत ही कीमती सवाल पूछा है आपने। वाटर कूलर में पार्सल कराऊं कि यहाँ के लेके जाओगे, ये पहले बताओ। अच्छा, मुझे बताओ कि ये आपका सवाल बहुत वैलिड है। हाजा आपने कहा अल तालिबो क्यों नहीं किया? मुझे बताइए कि ये जो ये मेहनती तालिब इल्म है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी? इसमें मुब्तदा क्या था और खबर क्या थी? सर मौसूफ जो था वो तालिब इल्म था और मेहनती जो है वो खबर थी। नहीं। तो इसका मतलब ये क्या चीज थी? नहीं सर, मेहनती तालिब इल्म का बता रहा हूँ मैं सिर्फ। ये मेहनती तालिब इल्म में तो मुब्तदा जो है वो ये हो गया। मेहनती तालिब इल्म क्या चीज है? मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी है ना।
جی یہ تو خبر بھی نہیں ہے، یہ تو مبتدا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بنتا ضرور ہے جملے میں. تو یہ مرکب جو ہے بطور یہ مرکب جو ہے خبر بن کے یہاں آ گیا. کس کے لیے؟ اس مبتدا حاضہ کے. اور خبر آپ کو معلوم ہے کس حالت میں ہوتی ہے؟ خبر جو ہے وہ ہمیشہ نکرا ہوتی ہے، نکرا حالت میں ہوتی ہے. تو نکرا تھی تو طالب المجتہد میں نے نکرا کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہیں رہو، جب سوال کیا ہے تو پھر کمپلیٹ کرو. ٹھیک ہے، اس کو ریورس کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ طالب علم محنتی ہے. چلو اب یہ بتاؤ، یہ طالب علم محنتی ہے. سر یہ کہاں چلے گئے؟ میں یہی ہوں سر. وہ اس میں پہلی بات کوئی سر یہ ہے وہ حاضہ ہی آئے گا. حاضہ نہیں پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرو نا کہ اس میں مبتدا کیا خبر کیا. سر اس میں مبتدا جو ہے وہ یہ طالب علم ہے. ہاں فرق دیکھ رہے ہو تم؟ وہاں یہ صرف مبتدا تھا اور محنتی طالب علم جو خبر تھی. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ طالب علم یہ مبتدا بن رہا جی اور محنتی جو ہے وہ خبر بن رہی ہے. ادھر آپ نے دیکھا کہ ادھر مبتدا مفرد تھا، جی اکیلا تھا نا، جی اور خبر جو تھی وہ مرکب تھی. جی یہاں کیس میں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہاں مبتدا مبتدا مرکب ہے اور خبر مفرد ہے. اب مجھے بتائیے یہ جو مبتدا ہے یہ طالب علم یہ مفرد ہے نا، یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری ہے. اور یہ طالب علم آپ نے کہا مبتدا ہے، مبتدا مرکب اشاری ہے. بنائیے یہ طالب علم کیا بنے گا؟ سر اب یہ بن جائے گا ہاذا الطالب، یعنی ہاذا الطالب. ملا کے پڑھیں گے تو حادت طالب، جی یہ طالب علم. جی اور خبر کیا ہے؟ محنتی مجتہد. مجتہد. اب آپ مجھے بتاؤ اگر تم آپ ان دونوں جملوں کو ہلکا سا دیکھو تو آپ کو فرق کیا مل رہا ہے؟ سر وہ آپ نے شروع میں جو بتایا تھا کہ اس میں خبر جو ہے وہ مرکب ہے پہلے والے جملے میں، اور اس والے میں مبتدا جو ہے وہ مرکب ہے. آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی کہ حاضہ الطالب وہ کیوں نہیں ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. آپ انالیسس کریں. سر حاذا الطالب یہ مبتدا ہے. انالیسس جب کرتے ہیں نا تو مفرد بیس پہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، پھر جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حاضہ کیا ہو جائے گا؟ حاذا جو ہے وہ مرکب اشاری میں اشارہ ہے. اشارہ، حاضہ اشارہ. اور الطالب سر اشار الیہ، مشار الیہ. مشار الیہ. یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. جی. اور یہ مرکب اشاری کیا بن گیا؟ مبتدا. اور مجتہد خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ. مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا سر جی؟ جملہ بن گیا. جی زوہا آپ سے بات نہیں ہو سکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتا میں بعد میں ہوں، بول پہلے دیتا ہوں. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. کرسی مونس ہوگا. کرسی مونس، آپ کرسی لکھ کے دیکھیں. مونس کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مونس کی جب ہم بات کریں گے
تو مونس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس تھی دو چیزیں، یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا. تو اگر غیر حقیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا بائی ڈیفالٹ ایک مذکر یا مونس موجود ہو، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ چلے جائیں اس کے اوپر غیر حقیقی پہ. تو غیر حقیقی میں دو چیزیں، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامتی، 3 علامتیں، ایک گولتا ہے، ایک جو الف ممدودہ ہے، ایک الف مقصورہ. تو مجھے بتائیں کرسی میں وہ تینوں علامتیں آتی ہیں؟ نہیں. نہیں آتی. اب آگے آپ کے پاس سماعی مؤنث. سماعی مؤنث میں دیکھیں کرسی کسی شراب کا نام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مجھے تو نہیں پتا. کسی آگ کا نام ہے؟ نہیں. انسان کے کسی اعضاء کا نام ہے؟ نہیں. کہ جو ہمارے پاس ایک لسٹ تھی جس کے اندر ہم نے مختلف لکھے تھے، جس کے اندر آسمان، زمین، ان میں بھی یہ نام نہیں تھا. اس کا مطلب ہے یہ مذکر. ٹھیک ہے. تو سوال تھا آپ کا، یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. اور ٹوٹی ہوئی کو کہیں گے مکسور. ھذا کرسیو مکسور، کرسیون مکسور. ھذا، پہلے تو مجھے بتائیے کہ جو اس کے اندر مبتدا آپ کو کیا لگ رہا ہے، خبر کیا لگ رہی ہے؟ مبتدا یہ کرسی اور ٹوٹی ہوئی ہے خبر. ٹھیک ہے. تو یہ کرسی جو ہے مبتدا ہے، اور یہ کرسی مجھے بتائیے کیا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ ہاں یہ مرکب اشاری ہے. تو مرکب اشاری بنائیے نا آپ اس کو. آپ نے کہا سر میں نے ھذا. شروع کی کلاس مس کر دی تھی. اچھا چلے. تو ذہن میں رکھے کہ مرکب اشاری جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو اشارہ ہوتا ہے، دوسرا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ہمیں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے مشار الیہ لازمن 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 معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بنائیے، کیا بنے گا؟ یہ کرسی ھذا الکرسی الکرسی، ھذا الکرسی مکسور. مقصور. انالیسس کریں اس کی. ہاں ھذا الکرسی مبتدا ہے. نہیں، ھذا کی کریں. ھذا کیا ہے؟ ھذا کیا؟ اسکرین تو نظر نہیں آ رہی آپ کی، اشارہ. مجھے نہیں پتا باقیوں کو نظر آ رہی کہ نہیں. آف ہو گئی اسکرین. اسکرین آف ہو گئی؟ نہیں اسکرین نظر آ رہی ہے، کلیئر نظر آ رہی ہے. اسکرین آ رہی ہے. جی. ھذا کیا ہوگا؟ اشارہ ہوگا. نہیں آ رہی نظر اور آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ لوگوں کا نیٹ کا بھی مسئلہ ہے، گھر چینج کر لیں. اکثر کرسی میں نے بہت دفعہ کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب گھر کر لیں، میرے گھر کے سامنے آ جائیں. ٹھیک، کرسی بتائیے. مشارن الیہ. مشارن الیہ. اور یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ مبتدا یا مرکب اشاری. ہاں ٹھیک ہے، ڈائریکٹ مبتدا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مبتدا. اور مقصورن کیا بن جائے گا؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. آج ہماری محفل میں صبا جی نہیں ہے. آج ہماری صبا جی نہیں. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی جی پوچھیں. کہ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ صفت جو ہے موصوف کو فالو کرے گی. صحیح ہے. تو الکرسی مکسورو میں مکسورو المکسورو نہیں ہوگا؟ لیکن اس میں صرف کیا ہے؟ صرف تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے.
اچھا، تو اس سے پہلے جو آپ نے بتایا تھا کہ یہ طالب علم محنتی ہے، تو اس میں بھی تو آپ اس میں دیکھیں کیا تھا، دو چیزیں تھی. پہلے ہم نے کہا یہ محنتی طالب علم ہے، تو آپ دیکھیں محنتی طالب علم جو تھا وہ پورا ایک مرکب تھا جی، تو اس کے اندر ہم نے صرف موصوف کیا تھا اس کو. لیکن جب ہم نے دوسرا جملہ کیا تھا وہ تھا یہ محنتی یہ طالب علم محنتی ہے، تو جی، وہاں ہم نے یہ طالب کو ایک مرکب کیا تھا اور محنتی کو ایک خبر بنائی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ کرسی ٹوٹ، تو حاضر کرسی ہو مقصور ہے. صبا جی آپ ہیں آج کے نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم، ہوں موجود ہوں. وعلیکم السلام. رونق نہیں تھی جی. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازے بند ہیں، وہ دروازے بند ہیں. مجھے بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ اس میں اشارہ مبتدا ہے. اس میں مجھے بتائیے کہ وہ دروازے بند کے اندر آپ کو مبتدا کیا لگ رہا ہے اور خبر کیا لگ رہی ہے؟ وہ دروازے مبتدا لگ رہی ہے لگ رہا ہے اور بند ہیں خبر. جی اچھا مجھے بتائیے کہ جو آپ کا مبتدا ہے وہ دروازے، یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے اشاری. ٹھیک ہے، بنائیے. یہ دروازے جمع ہے نا؟ دروازے جمع ہے نا، ہیں نا، آگے ہیں آ رہا ہے. ہاں. حاضح الابواب، وہ دروازے ہیں. اچھا آپ نے کیا لکھا ہے؟ دو دروازے. وہ ہے نا. اچھا وہ تلکل ابواب، تلکل ابواب. الابواب مفتوحتن، مفتوحتن. مفتوحتن. مجھے بتائیے اب دروازے جو ہیں وہ تو اپنا کیا کہتے ہیں، جمع غیر عاقل ہے. زبردست. بالکل. سر مفتو تو کھلے کو کہتے ہیں. کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بند کرا دیں گے آپ سے. مفتوحہ کھلے ہوتے ہیں مقفل. دیکھیں آپ کو صبا جی پکڑ لیا بہت لوگوں نے. میں نے کہا نا یہ کلاس بہت خطرناک ہے، اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اکٹھے. اب آپ بتائیے صبا جی صحیح کریں اس کو. آپ نے مجھے بھی پھنسوا دیا، میں نے تو آپ کو سپورٹ کر دیا تھا. اب آپ بتائیں بند کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. بند کو مغلق. مغلق، مغلقتن. جی اس کے انالیسس کریں. دل کا اشارہ اور الابواب، الابواب جو ہے جی ابواب، الابواب جو مشار علیہ، مشار علیہ. اور مغلقتن اس کی خبر ہے. زبردست. مغلقتن اس کی خبر بن گئی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ بن گیا. زبردست. بدا لکھ نہیں رہا، صرف پوچھ رہا ہوں. وہ آدمی لمبا ہے. وہ آدمی لنگڑا ہے. آدمی اور لنگڑے کو کیا کہیں گے؟ لنگڑا نہیں، لمبا. کیا لمبا؟ لنگڑا تو ہاں. آدمی کو رجل،
और लंबे को तवील, सही है। ज़ालिका रजुल, अलग अलग कर लें फिर बाद में जोड़ लीजिएगा। ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका रजुलु या ज़ालिका अर रजुलु? ज़ालिका रजुल, रजुल के अंदर अलिफ लाम आएगा कि आएगा, अलिफ लाम आएगा, मिला के कहें। ज़ालिका अर रजुलु और खबर तवीलुन, जोर से बोले, घबराए नहीं। तवीलुन, क्योंकि खबर आपकी नकरा होती है जी, ठीक है ना। तो तवीलुन, ज़ालिका अर्रजुलु तवीलुन, एनालिसिस करें क्योंकि कुछ काम वो भी हो जाए। ज़ालिका जो है वो इशारा है, ठीक है, और अर्रजुलु मुशारुन इलैहि है, दोनों ठीक जो है, है वो मिलके मुरक्कब शारी, और ये मुब्तदा है पूरा, सही, और ये जो तवीलुन है ये खबर है, और दोनों मिलके जुमला इस्मिया खबरिया। जबरदस्त जबरदस्त। जमील साहब मौजूद हैं? जी जी। ये मेहनती तालिब इल्म पढ़ा जी, इसमें है हाज़िही, सॉरी हाजा तालिबुन। पहले पॉइंट कर लें कि ये मुझे बताइए कि इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? इसमें जो है ये मेहनती तालिब इल्म जो है मुब्तदा है, और खड़ा जो है ठीक है, इसकी खबर है। चलें जी, मुब्तदा। और ये कौन सा, ये जो ये मुरक्कब है क्या मुफरद है? ये मुरक्कब है। ठीक है, मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब है, ये मुरक्कब इशारी है, लेकिन इसमें मेहनती तालिब इल्म मुज़क्कर तौसीफी भी शामिल है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर आप ये देखें, ये पूरे का पूरा है क्या, मैंने आपको दिया ही था क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा और ऊपर का दे दूं, उसके बाद एक आखिरी वाला किसी और को दे देंगे थोड़ा और ऊपर का। तो आप ये देखें, पूरे का पूरा जो है ये मुरक्कब इशारी है, और इस मुरक्कब इशारी के अंदर आप ये देखें कि इसका इशारा जो है वो तो वाहिद है, लेकिन इसका जो मुशारुन इलैह है वो भी एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी। अब आप मुझे बताइए क्या बनेगा सर? तो इसका होगा हाज़ा तालिबु मुज्तहिदु। एक मिनट। हाज़ा अत्तालिबु मुज्तहिदु तालिबु अल मुज्तहिदु काइमुन। हादत तालिबुल मुज्तहिदु काइमुन। इसकी एनालिसिस करें सर। इसकी जो होगी हाजा इसमें इशारा है, तालिब जो है तालिब जो है वो मौसूफ है, ये मौसूफ हो गया सर, और मुज्तहिद उसकी सिफ्त है। ठीक है, मौसूफ और उसकी सिफ्त मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे, और वो मुशारुन अलैह भी है। ठीक है, ये मुशारुन अलैह हो गया, तो मुशारुन अलैह और इशारा मिल के खबर बन जाए, वो बन जाएगी मुब्तदा बन जाएगी, और मुज्तहिद जो है उसकी खबर है, मुज्तहिदुन नहीं, काइमुन उसकी खबर है, काइमुन उसकी खबर।
اور مبتدا اور خبر مل کے کیا بن جملہ جائیں گے اسمیہ سر؟ خبریہ، جملہ اسمیہ جملہ خبریہ. جویریہ. جی سر. یہ محنتی طالب علم سچا مسلمان ہے. سر اس میں یہ محنتی طالب علم جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور سچا مسلمان خبر ہوگی. ٹھیک ہے، بنائیے. ایک پارٹ تو آلریڈی بنا ہوا ہے. حاضر طالب المجتہد هذا الطالب المجتہد. جی. صادق و مسلم. ومسلم. صادق مسلم. سچا مسلمان آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سچا مسلمان آپ کو یہ بھی صرف یہ مجھے مرکب توصیفی لگ رہی ہے. آپ مرکب توصیفی میں مجھے بتائیں کہ اس میں موصوف کیا ہے؟ صحیح. تو مسلم صادق. جی، مسلم صادق. اس کی انالیسس کریں. حاضا اشارہ ہے. حاضا اشارہ ہو جائے گا آپ کا. طالب جو ہے موصوف. مجتہد صرف. اس نے مجھے تو لکھنا تو نہیں. مجتہد صرف. جی. موصوف اور صرف مل کے مرکب توصیفی بنائیں گے اور یہ بن جائے گا مشار الیہ. مشار الیہ بن جائے گا. اور یہ مشار الیہ اور اشارہ مبتدا بنائیں گے مل کے. ٹھیک ہے، ادھر آ جائیں. مسلم صادق. مسلم صادق میں مسلم کیا بن جائے گا؟ موصوف ہے. صادق صفت ہے. یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بنائیں گے. اور یہ خبر ہوگی. خبر اور خبر اور مبتدا مل کے جملہ اسمیہ. دیکھیں کبھی بھی جملے کی لینتھ پہ نہیں جائیے گا. ساتھ ساتھ جی السلام علیکم. یہ کہہ رہا ہوں کہ جملے کی لینتھ پہ کبھی بھی نہیں جائیے گا. جی. جملہ کتنا بھی بڑا ہو بے فکر ہو جائیں، کیونکہ قرآن کی آیت تو بڑی طویل طویل ملیں گی. جی بالکل. آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن کی جو سب سے طویل آیت ہے وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. ارے نہیں یار، کیا بات. نہیں، حافظ القرآن بیٹھا ہوا آپ کے پاس ایک. وہ بقرہ کا جو سیکنڈ لاسٹ پیج ہے. پیج ویج نہیں، آیت پتا ہونی چاہیے تم کو. ہیرو دو حافظ القرآن بیٹھے ہیں. آیت نمبر ہے 281. یہ طویل اتنی بڑی آیت ہے تو آپ تو پھر اس آیت میں گھبرا جائیں گے. پورے ایک صفحے کی آیت ہے. ساتھ بھائی یا ایھا الذین آمنوا لا تداینتم بدینکم الی اجل مسمى. جو قرضہ جب لین دینے کا معاملہ ہو تو اس کے اوپر پوری اللہ تعالیٰ نے ایک پیج کی پوری انسٹرکشن دی ہے. مجھے بتائیے آپ نے ساتھ بھائی کبھی کسی کو ادھار دیا پیسے؟ پیسے ادھار دیے. بالکل. پیسے ادھار دیے کبھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو؟ جی جی دیے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی لکھا اس کو یا اس سے لکھوایا؟ نہیں لکھا. نہیں لکھا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تین شخص، اب اس شخص میں مرد عورت دونوں آ جاتے ہیں. جی. یہ اگر کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی دعا مانگے نا، بیسکلی عربی میں دعا ہی کہتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو اچھے چیز کے لیے ہو یا بری چیز کے لیے ہو. جس کو ہم دعا یا بدعا کہتے ہیں نا، جی جی، جس کو ہم تو بدعا بھی کہتے ہیں نا،
عربی میں وہ دعا ہی کہی جاتی ہے. بری کہی جائے گی تو برائی کے لیے آ جائے گی, اچھی ہوگی تو اچھی کے لیے آ جائے گی. تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی اگر وہ بدعا مانگے گا تو قبول نہیں ہوگی. وہ 3 لوگ کون سے؟ پہلا وہ شخص جس نے کسی کو قرضہ دیا اور اس کو لکھا نہیں, اللہ نے حکم دیا لکھنے کا, اس نے اس کو لکھا نہیں, اور لینے والا جو بھاگ جائے. اور اب آپ دعا بھی مانگے نا کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے بھی, اللہ اس کو برباد کر دے, اللہ آپ کی نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا لکھ لو, آپ نے لکھا ہی نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ شرم آتی ہے نا. اور مزے کی بات ہے, کوئی اللہ آپ سے کہہ رہا ہے لیکن ہم شرماتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہم اللہ سے زیادہ جانتے ہیں. دوسرا وہ شخص جس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہا ہے وہ بے وقوف یا نادان ہے, اور پھر بھی اس کے ساتھ کاروبار کرے اور نقصان اٹھائے اور اس کے بعد اس کو دھوکہ ہی دے. یہ بھی آیت جو ہے آپ کو سورہ نساء کے اندر مل جائے. اور تیسرا وہ مرد یا عورت جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار پا رہے, ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب نہ گزار سکو تو پھر معروف طریقے سے الگ ہی کر لو. لیکن ایک ایسا مرد یا عورت, ایسا شوہر یا بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتے لیکن اللہ کی دی ہوئی سہولت کا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے اور ایک دوسرے کو پھر کوستے ہیں. بیوی کوسے کہ مجھے تو برباد کر دیا اس نے, یا میاں کوسے کہ میں تو برباد ہو گیا اس کے چکر میں, کچھ قبول نہیں. اور مجھے اب بعض دفعہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں اور میں نے پڑھی, جب غور کیا تو مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو معاملات آتے ہیں تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ نے ایک رخصت کی اجازت دی ہے, اس کی رخصت کو استعمال ہی نہیں کرتی. مطلب بات ساری یہ ہے سعد بھائی کہ دین اتنا ہمارا اتنا واضح ہے ہر معاملے کے اندر, دنیا کی چیزیں گزارنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اس کتاب نے ہر چیز کھول کے واضح کر دی. اس کتاب نے گاڑی بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا, اس گاڑی نے جہاز میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں سکھایا, لیکن اس کتاب نے زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا, اور قیامت کے روز آپ کے خیر کے معاملات کیا ہوں گے اس کا بھی بتا دیا کہ کیا کرو گے تو خیر کے معاملات ہوں گے اور کیا کرو گے تو خیر کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں نا تو پڑھ کے بس گزر چاہتے ہیں, اس کو ہم رکتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کریں. میرے جو ایک استاد صاحب تھے نا وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تم نے قرآن سے کچھ سیکھنا ہے نا, آیت پڑھ کے تو اس کو صرف دیکھا کرو, آیت پڑھ کے رک جایا کرو, وہیں اس کو دیکھا کرو, تو یقیناً تم کو محسوس ہوگا کہ وہ آیت تم سے بات کرے گی. ہم رکتے ہی نہیں ہیں, ہم ٹھک پکڑتے ہیں اور نکل جاتے. تو بس کوشش کریں سر, ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. میں معذرت چاہتا ہوں, آج میرے خیال میں پہلے تھوڑے سے 4-5-7 منٹ شاید پتہ نہیں آپ تک میری آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی. میرے پاس آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ میں نے 5-7 منٹ اگر تو بات کی آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. کامجی صاحب 2 سوالات تھے میرے یہاں پہ جو بھی آپ نے فرمایا. اس میں ایک بات تو مجھے پوچھنی تھی کہ جب آپ کسی کو قرض دیں اور آپ کی نیت تقاضے کی نہ ہو اور آپ کوشش کریں کہ آپ تقاضا نہ کریں تب بھی اس کو لکھنا لازم. ایک بات دیکھیں, 2 چیزیں, پھر تو قرض ہی نہیں ہوا نا, پھر آپ سامنے والے کو بتا دیں گے میں قرض دے ہی نہیں رہا. اچھا ٹھیک ہے, پھر تو بات ہی الگ ہو گئی نا سر. جی لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا یہاں کہ کتنے قرض کی ویلیو ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیا آپ 5 روپے بھی کسی کو دیں, جی, بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے سر کہ اگر ہم کسی کو بولیں نا, اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یار مجھے 10,000 روپے دے دو یا 50,000 روپے دے دو, جی, اور آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے لے لو, یہ کاغذ ہے لکھ لو, تو بولے گا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ جی یہ بڑا کامن. 50,000 روپے کے لیے مجھ سے پیپر لکھوا رہے ہو تم. بالکل ٹھیک, شرم آنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو وہ ہمارا معاملہ ہی ہے, ہم اسی لیے تو جو ہے بالکل ہی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کے جو ہے نا ذہنوں کو اور ہماری چیزوں کو کھول دے. ہم اس کو پڑھتے ہیں, پڑھ کے گزر جاتے ہیں, اس کو ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم کر کیا رہے. اللہ کی آیات کا انکار ہی ہے نا. درست درست. تو اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ فرمایا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی تکبر کرتے ہیں. درست درست. اور آپ کو پتا ہے تکبر کرنے والے کے لیے سورہ اعراف کے اندر تو بہت ہی سخت الفاظ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، کھولے جائیں گے ان لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ جو الفاظ ہیں اس میں بہت سخت الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل نہ ہو جائے. سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے سر؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک اونٹ اس میں سے داخل نہ ہو، جب تک وہ داخل نہ ہو جائے. اب آپ مجھے بتائیں وہ تو ممکن نہیں ہے. اور اسی بات کو سیدنا عیسیٰ کا ایک واز ہے، سیدنا عیسیٰ نے اس واز کو بہت خوبصورت طریقے سے دوسرے طریقے سے کہا. سیدنا عیسیٰ نے فرمایا اونٹ تو سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکے گا لیکن تکبر کرنے والا کبھی بھی داخل نہیں. تو بیسکلی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہ میں. لیکن اصل بات، بنیادی بات سر یہ کہ ہم ان چیزوں کا غور و فکر نہیں کرتے. کل ہی میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو وہاں کو گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے بات میں اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو تم کفر کر رہے ہو. کہنے لگا تم نے مجھے کافر کہہ دیا. میں نے کہا کافر تو کہتے ہیں اس کو ایک کہ جو کسی چیز سے انکار کرتا ہے یا کسی چیز کو چھپاتا ہے. ہمارے یہاں کافر کا تصور یہ کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا. بلکہ میں نے اس پہ ذرا بات نکلی تو میں نے کہا کافر اور منافق میں فرق کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. میں نے کہا میرے حساب سے تو کوئی فرق نہیں ہے. کافر وہ ہے جو کھلے عام انکار کرتا ہے، منافق وہ ہے جو چھپ کے انکار کرتا ہے. درست. فرق کیا ہے دونوں میں مجھے بتائیے. منافق تو نفق اندر ہی ہے نا آپ کے. جی بالکل. تو منافق وہ ہے جو چھپ کے انکار کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی کیسی رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق جو ہے نا وہ آگ کے نیچے ہوں گے. یعنی آگ کے نیچے ہوں گے تو سمجھیں کہ آگ کس کے اوپر پکائی جائے گی؟ پتھروں کے اوپر. اور ہم اسی کے حصہ ہوں گے. ہمارے اوپر جو ہے نا وہ کافر کو جلایا جائے گا. اور منافق سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں سعد بھائی؟ دنیا میں سب سے زیادہ منافق کہاں پائے جاتے ہیں؟ مشکل سوال ہے آپ کا. کہاں پائے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ منافق. مسلمانوں میں ہی تو پائے جاتے ہیں سر. بالکل صحیح. باقی تو کافر ہے، مشرک تو مشرک ہے، وہ تو ڈیفائنڈ ہے. منافق کہاں پایا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ منافق مسلمانوں میں ہی پایا جائے گا اور کہاں پایا جائے گا؟ بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں منافق کلمہ کو ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ آگ کے نیچے ہوگا، یعنی آگ اس کے اوپر ہوگی اور اس آگ کے اوپر کافر کو جلایا جائے گا. استغفر اللہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں کہ جو ہمارے پاس آیت آئے نا سر، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی. اور اگر عمل نہیں کر سکے نا تو کم سے کم کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو ماں روک دیں. بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں، نہیں یار ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، یار ایسے کیسے ہو گیا، اس طرح سے کیسے ہو گیا، یہ تو عورت کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو مرد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ. درست. بالکل درست. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر ایک سوال ہے چھوٹا سا بس. جی سر حکم کریں، حکم کیا کریں سر، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا. سر یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ آخری جو جملہ آپ نے بنایا ہے کہ یہ محنتی طالب علم سچا مسلمان ہے، اس میں آپ نے شروع میں بتایا تھا اس میں خبریہ میں کہ خبر جو ہے وہ معرفہ نکرہ ہوتی ہے، تو صرف اسی وجہ سے مسلم و صادق آیا ہے، کیونکہ یہاں پر جب جملہ پڑھ رہے تھے تو جب آپ نے بتایا کہ مرکب توصیفی ہے تو میرا خیال تھا کہ المسلم الصادق آئے گا، لیکن اس کو آپ نے نکرہ فارم خبر ہے نا. جی میں یہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہم نے اس کو نکرہ فارم میں لکھنا ہے چاہے جو بھی مرکب ہو. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اگر غور کیا ہو، آپ نے کیا چیز غور کی سر؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی سب نے کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آیا اور خبر بن کے بھی آیا. ٹھیک ہے، یہاں بھی دیکھا ہوگا، مطلب مرکب توصیفی میں بھی دیکھا اور یہاں بھی دیکھا آپ نے تھوڑا سا، لیکن آپ نے دیکھا مرکب اشاری صرف اور صرف مبتدا بن کے آیا، مرکب اشاری کہیں بھی خبر بن کے نہیں آیا. آپ وجہ بتا سکتے ہیں مجھے؟
کیونکہ معرفہ ہے وہ مرکب اشاری ہمیشہ کیونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے، مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہوتا ہے، تو مرکب اشاری کی جو وسعت ہے، مرکب اشاری کی وسعت بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، جبکہ مرکب توصیفی کی جو وسعت ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ نکرہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ خبر بنے گی تو وہ نکرہ ہو جائے گی، نکرہ بن جائے۔ دیکھیں یہاں وہ مشار الیہ بن کے آیا تو دیکھیں معرفہ بن کے آیا، ٹھیک ہے، اور یہاں جب وہ خبر بن کے آیا تو دیکھیں وہ نکرہ آ گیا۔ لیکن مرکب اشاری جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ پورے کا پورا معرفہ، ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دو ہمارے مرکبات ہو گئے اور دو مرکب ہمارے اور رہ گئے۔ اب جو ہمارا اگلا مرکب ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ مرکب ہے، اور وہ مرکب ایسا مرکب ہے کہ جو میرے خیال میں ہم کم سے کم ہمارے 3 سیشن میں ختم ہوگا، اور قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں میں آپ کو مرکب نہیں، کوئی ایسی آیت کہ آپ کو اس کے اندر وہ مرکب کا تو نادر کوئی آیت آ جائے، نہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مرکب آپ نام ہے مرکب، اور اس کے لیے آپ دیکھیں، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کچھ ہو، بہت سارے ساتھی ہیں جو 1 to 1 مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، اپنی ایکسرسائز کریکشن ہوتی ہے، میں کریکشن ان کو بتا دیتا ہوں، تو آپ لوگ دیکھ لیا کریں، اور میں سولوشن بھی آپ لوگوں کو جس ساتھی کا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ اسی کا پوسٹ کر دیتا ہوں، تو وہ سولوشن کو دیکھ لیا کریں ایک دفعہ، تاکہ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہوں تو وہ آپ کے کلیئر ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔